السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، 15 فروری کے تعلق سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ خبر ہر مسلمان کو ضرور سننی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ملک بھر کے اور ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ انہی حالات کے تناظر میں جمعیت علماء ہند کی ایک بڑی اپیل، ایک بڑا اعلان آیا ہے۔ جمعیت علماء راجستھان کی ورکنگ کمیٹی کا بڑا فیصلہ، ہائی کورٹ میں سوریہ نمسکار کے خلاف عرضی چونکہ داخل ہونی ہے، اسی لیے جمعیت علماء ہند نے 15 فروری کو سوریہ نمسکار کے پیش نظر بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ راجستھان حکومت کے ذریعے اسکولوں میں سوریہ نمسکار لازم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ بالخصوص 15 فروری کو سبھی اسکولوں میں سوریہ سمتی کے موقع پر اسے لازم کیا گیا ہے۔ اسی کے تناظر میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر جمعیت علماء راجستھان کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس مسلم مسافر خانہ جے پور میں منعقد ہوا ہے۔ جمعیت کے اس اجلاس میں ریاست بھر سے جمعیت کے قائدین نے شرکت کی۔ ریاستی مجلس عاملہ نے واضح کیا کہ اکثریتی ہندو سماج میں سوریہ کو خدا دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ اس عمل میں بولے جانے والے کلمات، شلوک وغیرہ جیسی سرگرمیاں پوجا کی ایک شکل ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے، اس لیے امت مسلمہ کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کرے گی۔ جمعیت علماء ہند یہ مانتی ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں یوگا کے بہانے کسی خاص مذہب کے عقائد کو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر مسلط کرنا، بالخصوص بچوں کو مجبور کرنا، آئینی اصولوں اور مذہبی آزادی کھلی خلاف ورزی اور ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم ملک کے جمہوری نظام کے مطابق اس کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کریں گے۔ جمعیت علماء ہند نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ یوگا پریکٹس کے مسئلے پر مسلم کمیونٹی کو اعتماد میں لے تاکہ غیر ضروری تنازع سے بچا جا سکے، اور مذکورہ متنازع حکم کو فوری اثر سے واپس لینے کی ہدایت جاری کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں 15 فروری کو جمعیت علماء ہند کا یہ بڑا اعلان ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے بچوں کو راجستھان کے اندر اسکولوں میں نہ بھیجے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔